قصہ موہنجو داڑو کا، جو دریائے سند کے کنارے پر واقع تھا، انسانی تہذیب کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ شہر اپنے وقت میں جدید ترین تھا، جہاں کے باشندے علم و ہنر میں بے مثال تھے۔ ان کی تعمیرات، زراعت اور سماجی نظام انہیں دیگر قدیم تہذیبوں سے ممتاز کرتے تھے۔ موہنجو داڑو کی گلیاں چوڑی اور منظم تھیں، جن کے کنارے پر مٹی کی اینٹوں سے بنے گھر صف بندی سے کھڑے تھے۔ شہر کا سیوریج سسٹم اتنا جدید تھا کہ آج کے دور میں بھی اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پانی کی نکاسی اور صفائی کے لیے بنائے گئے نظام نے موہنجو داڑو کو اپنے وقت کے دیگر شہروں سے بہتر بنایا تھا۔ شہر میں زراعت کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ دریائے سند کے پانی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے آبپاشی کے جدید طریقے اپنائے، جس سے ان کی زمینیں شاداب اور فصلیں بھرپور ہوتی تھیں۔ ان کے بازار، جہاں دور دور سے لوگ خریداری کے لیے آتے تھے، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرے ہوتے تھے۔ موہنجو داڑو کا عظیم مندر، جو شہر کے مرکز میں واقع تھا، ان کی روحانیت اور ثقافت کا گہوارہ تھا۔ یہاں اہم تقریبات اور مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں، جس سے شہر کے باشندوں کے درمیان ایک گہری یکجہتی پیدا ہوتی تھی۔ جو داڑو کے لوگ جنگوں میں بھی ناقابل شکست تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور عقلمندی سے کئی دشمنوں کو شکست دی۔ ایک دن جب دو بھائی راجاؤں نے شہر پر حملہ کیا، موہنجو داڑو کے باشندوں نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا اور جیت حاصل کی۔ لیکن اصل آزمائش تو اس وقت آئی جب پہاڑوں میں بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ میں سیلاب آیا۔ دانائی بھرے پجاریوں اور جوتشیوں نے سیلاب کی پیش گوئی کی، لیکن شہر کے بادشاہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ ایک قانون کے مطابق بادشاہ کو اس کی نیند سے نہیں جگایا جا سکتا تھا، چاہے کوئی بھی ہنگامی صورتحال کیوں نہ ہو۔ جب سیلاب آیا تو شہر کے باشندے نے اپنے جدید نظام اور بہادری کا استعمال کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ جلد بازی میں بنائے گئے رفتوں پر سوار ہوئے اور اپنے گھروں اور خاندانوں کو بچانے کی جدوجہد کی۔ سیلاب نے بہت کچھ تباہ کر دیا، لیکن موہنجو داڑو کے لوگوں کی جدوجہد نے انہیں امید دی۔ وہ ملبے کے درمیان سے اٹھے، اپنے شہر کو دوبارہ بنانے کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے تجربے اور بہادری کے ساتھ نئی شروعات کی اور دکھایا کہ انسانی روح کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے موہنجو داڑو کے لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے شہر کو دوبارہ بنانے کی جدوجہد کی۔ یہ کہانی بچوں کو بہادری، یکجہتی اور امید کا پیغام دیتی ہے۔